أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صلوات محمد. پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے بے خبر انسانوں کو باخبر کیا ہے اور ہوشیار کیا ہے کہ دیکھو، ہم نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں یہ سب زمین کی زینت ہے، اے انسانوں تمہاری زینت نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں، ہم نے تم کو ان زینتوں کے درمیان اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون وہ آدمی ہے جو دنیا کی زینتوں کی طرف جھک جاتا ہے اور مائل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے وہ کون آدمی ہے جو زینتوں کے بجائے زینتوں کے پیدا کرنے والے خدا کے احکام کے سامنے جھکتا ہے. جو زینتوں کے بجائے خدا کے احکام کے سامنے جھکتا ہے وہی اچھے عمل والا ہے. اور انسانوں کو ہم نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ان میں بہتر سے بہتر عمل والا کون. میری پچھلی تقریریں آپ کے سامنے ہیں، جن میں کئی دن سے میں ایک بات آپ کے سامنے بار بار کہتا ہوں، اور وہ یہ سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھائیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں. نہیں، اگر ہم اپنے اندر اچھائیاں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے مقصد اور مقصود کے مطابق ہم اپنے کو اچھے عمل والا انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اچھے عمل والے تبھی بن سکیں گے جب برائیوں کو اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے، اپنے کیریکٹر سے دور کرنے کی کوشش کریں. خود برائی کا دور کرنا یہ خود اچھے عمل کی دلیل ہے. میں نے اس سلسلے میں اپنی پچھلی مجلسوں میں 3 باتوں کا آپ کے سامنے خاص طور سے تذکرہ کیا ہے.
ایک غرور کی برائی، دوسری دکھاوے کی برائی، اور کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر ہمارے دل و دماغ پر فکر خدا نہیں رہے گی، فکر آخرت نہیں رہے گی، ذکر خدا نہیں رہے گا، ذکر نبی اور امام اور آخرت نہیں رہے گا، تو ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا اور گرفتار ہو جائیں گے۔ آج مجھے آپ کے سامنے جو کچھ کہنا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری برائیوں کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں یا کچھ جانتا سوچتا ہے یا کچھ کرتا ہے۔ میں اپنی اسی بات کو دوسرے لفظوں میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، یا ہم کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، یا ہم کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں دو حصے ہیں، علم اور عمل، تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنے کے لیے جب تک کوشش نہیں کریں گے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ میری بات کو یوں سمجھیں کہ علم اور عمل، عقیدہ اور عمل، اگر یہ دو چیزیں ہیں، جاننا اور کرنا، جن کو مذہب میں اصول دین اور فروع دین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو سب سے بڑی برائی، سب سے پہلی برائی جو بے شمار انگن برائیوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کا نام ہے جہالت۔ جاننا مانے علم، نہ جاننا مانے جہالت۔ لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاننا فقط کوئی چیز نہیں، جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کرنا ہوگا کیا جاننا۔ میں اپنی اس بات کی اہمیت کے لیے ایک جملہ آپ سے کہوں، بات واضح ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر اپنی ساری زندگی بھی صرف کر دیں جاننے میں، علم کے حاصل کرنے میں، تب بھی ہم کو ساری چیزوں کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی ہے کہ سب آدمیوں کے دماغ کی صلاحیت یکساں اور برابر نہیں ہے۔ کچھ میں زیادہ جاننے کی طاقت ہی نہیں ہے، زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کمزور ذہن کے ہیں، کچھ میں زیادہ جاننے کی صلاحیت۔ تو ایک تو حصہ ان لوگوں کا نکل جائے گا جو کم صلاحیت رکھتے ہیں جاننے کی اور سمجھنے کی، دوسرا حصہ ان لوگوں کا نکلے گا جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ سیکھ سکیں، جان سکیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے بچپنے میں یتیم ہو جاتا ہے، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو گھر میں غربت دیکھتا ہے، فقر و فاقہ دیکھتا ہے، ماں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا ہے، گھر کا ٹوٹا ہوا حصہ دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم کیا سیکھیں، کیا جانیں، کیا پڑھیں اور کیا روزی کمائیں تاکہ گھر کا کاروبار چل سکے۔ تو اس کے پاس لاکھ دماغ اچھا ہے، ذہن اچھا ہے، عابدہ اچھا ہے، مگر اس کو حالات روک دیتے ہیں زیادہ جاننے سے زیادہ سیکھنے۔ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، تینوں باتیں یاد رکھیے۔
پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہی ہے کہ اگر آدمی اچھے حالات بھی رکھتا ہو، اچھا ذہن بھی رکھتا ہو اور ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے، تب بھی وہ ساری چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتا۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کہی کہ کچھ کمزور دماغ ہوتے ہی ہیں، وہ زیادہ علم حاصل نہیں کرتے۔ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کہی کہ کچھ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ علم حاصل نہیں کرتے۔ تو میں نے 2 مرتبہ آپ کو اپنی یہ تینوں باتیں گنائی اس لیے ہیں کہ آپ رزلٹ نکالیں اور نتیجہ نکالیں کہ ہر آدمی کو یہ طے کرنا ہوگا ہم سب کچھ نہیں جان سکتے۔ جب سب کچھ نہیں جان سکتے تو اس کا دوسرا رخ یہی ہے کہ کچھ جان سکتے ہیں اور کچھ نہیں جان سکتے ہیں۔ حالانکہ صحیح جملہ یہی ہوگا کہ تھوڑا جان سکتے ہیں اور زیادہ نہیں جان سکتے ہیں۔ تو ہم کو سلیکشن کرنا ہوگا، ہم کو انتخاب کرنا ہوگا ہمیں کیا جاننا ہے، اس لیے کہ سب تو نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر سب جان سکتے ہوتے تو کسی انتخاب کی، کسی سلیکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب ہم کو کچھ ہی جاننا ہے تو پھر طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا جاننا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو وہیں پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بہتر سے بہتر چیز ہے اسے جاننا ہے، جو ضروری سے ضروری چیز ہے اسے جاننا ہے۔ تو بس آپ کی خدمت میں اس تمہید کے بعد یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر کائنات کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی مخلوقات کا ذکر کر رہا ہوں، جو پیدا ہوئے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے بہتر انبیاء اور مرسلین ہے اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ اور ان سے بھی بہتر ان کا وہ خدا ہے جس نے ان کو باکمال بنایا ہے، جس نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، جن کو اس نے عظمتیں دی ہیں۔ تو جب ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی تو پھر ہر انسان کو جب سلیکشن کرنا ہے کہ ہم کچھ ہی چیزیں جان سکتے ہیں، سب چیزوں کو نہیں جان سکتے ہیں، تو پھر اس کو سب سے پہلا نمبر دینا ہوگا، سب سے پہلی پوزیشن دینا ہوگی کہ ہم خدا کے بارے میں جان لیں، نبی کے بارے میں جان لیں اور امام کے بارے میں جان لیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے کہ علم 2 ہی علم ہے، علم الادیان و علم الابدان، یہ مذہب کا علم اور انسان کے جسم کا علم۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ پیغمبر کی اس مشہور زمانہ حدیث کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا ہے کہ تم سب نہیں جان سکتے ہو، کچھ جان سکتے ہو اور جو جان سکتے ہو وہ تھوڑا ہی جان سکتے ہو، زیادہ نہیں جان سکتے ہو۔ تو جب تھوڑا ہی جاننا ہے تو بہتر سے بہتر جاننے کی کوشش کرو، وہ جاننے کی کوشش کرو جو تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ لہذا ساری وہ چیزیں جانو جو انسان کو نفع پہنچانے والی ہے، نقصان سے بچانے والی ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرو جو نہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے نہ انسان کو نقصان سے بچانے والی ہے۔ اگر آپ میری باتوں پر توجہ فرما رہے ہیں تو میں پیغمبر کی حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ انسان نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا، جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان بنتا ہے، اور جب دونوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں تو زندگی کے بجائے اس کا نام موت بن جاتا ہے۔ ایک جسم اور ایک روح، جب 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان، جس دن روح الگ ہو جاتی ہے اس دن موت ہو جاتی ہے، اور جس دن جس میں روح داخل ہو جاتی ہے اس دن زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان نام ہے جسم و روح کا تو پیغمبر کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یا وہ چیزیں جاننا چاہیے جو انسان کی روح کو فائدہ پہنچائے، یا وہ چیزیں جاننا چاہیے جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچائے۔ تو دین کا علم انسان کی روح کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بدن کا علم انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے کہا مفید علم جن کا جاننا ہر انسان کے لیے مناسب ہے وہ کیا ہے؟ وہ 2 ہی چیزیں ہیں، العلم و علمان، علم 2 ہے، یا مذہبوں کا علم یا انسان کے جسموں کا علم۔ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی انسان کے بدن کے علم کو نہیں جانتا ہے تو اس پر واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ 1000 آدمیوں میں 1 ڈاکٹر بن جائے گا تو اس کے لیے کام آ جائے گا۔ لیکن جہاں تک دین کے علم کا تعلق ہے اس کے بارے میں گزارش
کروں گا، ایک ہے پورے دین کا علم کا جاننا، ایک ہے اس سے کم کا جاننا، اور ایک وہ ہے جو کم سے کم مسلمان ہونے کے لیے، کم سے کم مومن ہونے کے لیے، کم سے کم اثنا شریشہ ہونے کے لیے جتنا دین کا جاننا ضروری ہے۔ ساری چیزیں جو آقا خوئی جانتے ہیں، آقا خمینی جانتے ہیں، ہر آدمی نہیں جان سکتا ہے۔ ان کے بعد کے جو علماء ہیں جو چیزیں جانتے ہیں ان سے نیچے والے لوگ نہیں جان سکتے ہیں۔ جو لوگ صاحبان علم کہلاتے ہیں، ممبر پر آتے ہیں، محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کو زیادہ جاننا ضروری ہے۔ لیکن سب سے کم بالکل بنیادی علم کیا ہے؟ ایک مومن کے مومن ہونے کے لیے، ایک شیعہ کے شیعہ ہونے کے لیے، ایک اثنا عشری کے اثنا عشری ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے جتنا دین کا جاننا ضروری ہے، اس کو پیغمبر نے بتایا ہے واجب ہے ہر مسلمان پر اتنے دین کا جاننا۔ اور اب میں آپ کو دوسری مشہور حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا ضروری علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد پر واجب ہے۔ ہمارے سماج میں جب مسلمان مرد بولا جائے گا ہم سوچیں گے 25 سال کا جوان، 18 سال کا جوان، 40 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی۔ جب مسلمان عورت بولی جائے گی ہم سوچیں گے 20 سال کی لڑکی، 30 سال کی لڑکی، 40 سال کی عورت، لیکن نہیں، پیغمبر نے کہا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر واجب ہے، یعنی ہر مسلمان بالغ مرد پر، بالغ عورت پر، یعنی جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اسے دین جاننا ہے، جب لڑکی بالغ ہو جائے اسے دین جاننا ہے۔ میں نے عشر محرم کی مجلسوں میں آپ کے سامنے اس حدیث کا تذکرہ کیا تھا کہ جب 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ فرمائیں تو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے 9 سال کے سن، لڑکا سن کے اعتبار سے بالغ ہوتا ہے 15 سال، لیکن سن کے علاوہ جو بالغ ہونے کی علامتیں لڑکے کے لیے بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی لڑکا 14 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا 13 سال میں بالغ ہو سکتا ہے۔ تو جب لڑکا بالغ ہو جائے 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال میں، لڑکی بہرحال 9 سال میں بالغ ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں نے کیا حدیث سنائی تھی کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو سارے وہ لوگ جو دین کی باتیں نہیں جانتے ہوں گے یا دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہوں گے اور ان کی عمر 20 سال کی ہوگی وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ 9 سال کے بعد 11 سال کی چھوٹ لڑکی کو کیوں ملی ہے؟ یہ 13 سال یا 14 سال میں بالغ ہونے کے بعد 7 سال 8 سال کی چھوٹ لڑکے کو کیوں ملی ہے؟ یہ اس لیے ملی ہے کہ تم کو علم دین حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کا فرمانا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ اس سے مراد رسیدہ افراد نہیں ہے بلکہ بالغ ہو جانے کے بعد علم دین کا جاننا ضروری ہے، بالغ ہو جانے کے بعد علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسی ضرورتیں سامنے آتی جائیں گی اور ضرورتوں کے بارے میں احکام شریعت معلوم ہوتے جائیں گے۔ یہ چھوٹ اس لیے دی گئی ہے کہ تعلیم کا زمانہ پورا ہو جائے، آدمی کو سیکھنے کا موقع مل جائے۔ آپ پہچانیے کوئی آدمی قتل نہیں کیا جائے گا بغیر جرم کے۔ 12ویں امام کا ہر 20 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے آدمی کا قتل کر دینا یہ بتاتا ہے کہ تم مجرم ہو کہ تم نے دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ اب آپ پہچانیے ہم میں سے کتنے ہیں اس وقت جو اگر حضرت کا ظہور ہو جائے تو ہم کو زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک علم دین بچے تک نہیں پہنچے گا، گھر تک نہیں پہنچے گا، تب تک ہم اپنے کردار کو برائیوں سے نہیں بچا سکیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، اس پر بھی توجہ فرمائیے۔ ایک ذمہ داری ہے بالغ ہو جانے والی لڑکی کی، ایک ذمہ داری ہے بالغ ہو جانے والے لڑکے کی، اور ایک ذمہ داری ہے بالغ ہونے سے پہلے اس لڑکی کے ماں باپ کی، اس لڑکے کے ماں باپ کی۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد تم خود علم حاصل کرو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تم خود ان کو علم دین سکھانا شروع کرو۔ میں اس سلسلے میں آپ کو وہ مشہور حدیث سناؤں جو اکثر بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ معصومی نے فرمایا، خود حضور نے بھی فرمایا ہے اور دوسرے ائمہ نے بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارا بچہ 8 سال کا ہو جائے، تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز سکھاؤ۔ یہ نماز سکھانے کے لیے 7 سال کی عمر نہیں بیان ہو رہی ہے بلکہ ماں باپ کی
ذمہ داری کہاں سے بتائی جاتی ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، یعنی اگر تم ماں باپ ہو تو علم دین دینا شروع کر دو ابھی سے، اور 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا پابند بناؤ، چھوٹ مت دو کہ بچہ ہے ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، نہیں نماز کا پابند بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پیدا ہوئے ہو اس لیے کہ اپنے کو اچھے عمل والا بتاؤ، اور اچھے عمل والا ثابت نہیں کر سکو گے جب تک اچھے علم والے نہیں ہوں گے، جب تک تم کو بنیادی طور پر علم دین حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو پھر یہ تیسرا فقرہ بھی حدیث کا سنیے کہ اگر 8 سال کا بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی نماز کی پابندی نہیں کرے تو تم اسے مارو تاکہ یہ نماز کا پابند رہے، یعنی مذہب سزا کو ابھی سے جاری کر رہا ہے تاکہ نافرمان مزاج میں پیدا ہونے پائے، دین سے جاہل مزاج میں پیدا ہونے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جہالت سے، اور سارے اجالے اور ساری روشنیاں پیدا ہوتی ہیں علم سے۔ علم کی 2 حصے ہیں، ایک جسموں کا علم ابدان، ایک مذہب کا علم ادیان۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے علم دین کے جس تذکرے کو پیش کر رہا ہوں اس میں ایک بات اور بھی سنیں آپ کہ وہ علم دین جس کا جاننا ہر شخص کے لیے لازم ہے بالغ ہونے کے بعد، کہ ساری زندگی میں واجبات کا جاننا، ایسا علم دین جو آدمی سکھائے وہ سکھانے کی اجرت بھی نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے علم دین کا جس کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، بغیر اثنا عشری نہیں ہو سکتا، اتنا علم دین حاصل کیے بغیر، تو اتنا علم دین جاننا اس پر واجب ہے، اور ہر جاننے والے پر بتانا بھی واجب ہے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولیاء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ارشادات میں اس بات کی وضاحت کی ہے، ہر دین کا جاننے والا اگر نہ جاننے والے کو دین نہیں بتائے گا تو وہ اس جرم میں دوزخ میں منہ کے بھر ڈال دیا جائے گا کہ تم نے جانتے ہوئے دین کو بتایا کیوں نہیں۔ یا بھی ہماری سوسائٹی سمجھے گی، جو علماء ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے، جو پیش نماز ہے ان کے لیے یہ حدیث ہے، جو ذاکرین ہیں ان کے لیے حدیث ہے، نہیں سب کے لیے حدیث ہے، اس میں تمام مومنین شامل ہے۔ آپ جتنا جانتے ہیں آپ اسے بتائیں، جتنا اس کو نہیں معلوم ہے جتنا آپ جانتے ہیں، اور جسے آپ بتا رہے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ اس سے جو کم جاننے والا ہے وہ اسے بتائے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے سے کم جاننے والے کو بتائے۔ جیسے جاننا واجب ہے ویسے ہی بتلانا بھی واجب ہے۔ جاننے والا اگر نہ بتلائے گا تو گناہگار ہوگا، اور بالغ ہونے والا علم دین حاصل نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہم 5 سال کے بچے کے لیے کوشش کرتے ہیں انگلش میڈیم میں داخل ہو جائے، لیکن ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے دوزخ کے راستے سے بچ جائے، جنت کے راستے پر چلا جائے۔ میں نے تو فریادیں کی ہیں اور اب بھی فریاد کرتا ہوں کہ شیطان ہر نیک راستے پر آ کے اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ اس نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس سے خرابی کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس موقع پر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ علم دین کو برباد کرنے کے لیے آج ہمارے سماج میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ بس قرآن مجید اگر پڑھنا آ گیا تو علم دین مکمل ہو گیا، دینی تعلیم مکمل ہو گئی۔ آپ یقین مانیے قرآن کا پڑھنا یقیناً سارے ثواب ہے، عبادت ہے۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اگر آ بھی گیا تو اس سے دینیات نہیں حاصل ہوگی، مسائل نہیں حاصل ہوں گے۔ میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں اسے پہچانیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک اثنا عشری مومن کے لیے قرآن مجید میں سے 2 سوروں کا بات جاننا ضروری ہے کہ وہ یاد ہو، صحیح پڑھ سکتا ہو، وہ سورہ ہیں اور ایک کوئی دوسرا سورہ تاکہ وہ نماز پڑھ سکے۔ اس کے بعد اگر اس نے قرآن مجید میں کچھ نہیں پڑھا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، پڑھے گا ثواب پائے گا۔ وہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا چومنا عبادت ہے، آنکھوں سے لگانا عبادت ہے، سر پر رکھنا عبادت ہے، محبت کرنا عبادت ہے، احترام و عزت کرنا عبادت ہے۔ اس سے وابستہ جو جزدان ہے وہ بھی قابل احترام ہے، جس رہن پر ہم رکھتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے، مگر اتنی ساری باتوں کے باوجود اگر ہم نے صرف قرآن مجید کی تلاوت سکھا دی اپنے بچے کو تو کبھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے
कि दीनी तालीम मुकम्मल हो गई है। नहीं, 2 सूरे अगर याद हो गए हैं तो कुरान में से वाजिब अदा हो गया है। मगर इन तो पूरे कुरान के पढ़ने के बाद उसे कैसे मालूम हो जाएगा वुजू सही है कि नहीं है, उसे कैसे मालूम हो जाएगा गुस्ल सही है या नहीं है। मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ, ये तो बम्बई है बम्बई, मैं लखनऊ के हालात बताता हूँ। वहाँ जो लोग मैयतों को गुस्ल देते हैं, ये किसी और का वाकया नहीं है, मेरा साथी देखा हुआ वाकया है, मुझ पर गुजरा हुआ वाकया है। मेरे उस्ताद मरहूम अल्लामा अली अकबर साहब क़िबला मुकामों ने इंतकाल किया था, उनके गुस्ले मैयत में मैं शरीक था, खुद इसलिए कि मैं शागिर्द था और मेरा फरीजा था कि उनके गुस्ल में मैं शरीक रहूं। तो वो लोग जो गुस्ल दिया करते थे वो गुस्ल देने आए थे, उनका काम है गुस्ल देना, उनका पेशा है गुस्ल देना। उन्होंने जब गुस्ले मैयत देने की तैयारी की तो उन्होंने कहा कि गुस्ल का तरीका ये है कि मैयत के 2 हिस्से इस तरह कर लिए जाए कि सिर से लेके कदम तक पहले दाहिने हिस्से का गुस्ल दे दें, फिर बाएं हिस्से का गुस्ल दे दें। हमने कहा तुम क्या मदद कर रहे हो? गुस्ल का तरीका, गुस्ल तरतीबी का तरीका, चाहे जिंदा इंसान गुस्ल करे चाहे मैयत को उसे तरतीबी दिया जाए, उसका तरीका यह है कि जिस्म के 3 हिस्से किए जाते हैं। सरो गर्दन को पका गुस्ल पहले दिया जाता है, फिर दाहिने हिस्से का गुस्ल दिया जाता है, फिर पूरे बाएं हिस्से का गुस्ल दिया जाता है और हर हिस्से के धोने में थोड़ा हिस्सा बढ़ा के धोना चाहिए ताकि वाजिब अदा हो जाए। तो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ, ये सन 51 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 33 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो लखनऊ जो मरकज़े इल्म रहा है वहाँ की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हजारों मैयतों को गुस्ल दे दिया होगा उनकी बात कर रहा हूँ। क्या है? दीन न जानने का नतीजा है कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुस्ल कैसे दिया जाता है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, अल्लाह किसी का पर्दा नहीं उठाता है, इंसानों के सामने दलील नहीं करता है, लेकिन अगर आप पूछना शुरू करेंगे तो कितने लोग हैं जिनको गुस्ल करना नहीं आता है? क्यों? इसलिए कि या तो दीन की तालीम हुई नहीं, और अगर बहुत हुई तो कुरान मजीद की तालीम हो गई, तिलावत मुकम्मल हो गई, तालीम मुकम्मल हो गई। नहीं, लाजिम है दीनियात का पढ़ना, लाजिम है दीनियात का जानना। हमने इसीलिए कोशिश करते हैं उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में दीनियात की 6 किताबें बच्चों के लिए छापी, बालिगों के लिए छापी, जगह जगह उसे पहुंचाएंगी। क्यों? इसलिए कि किसी को ये कहने का मौका न रह जाए कि हमको इल्म दीन हासिल करने का जरिया मौजूद नहीं है। अगर ताउन बढ़ता रहे तो हम दूसरी जबानों की दीनियात छाप सकते हैं इंशाअल्लाह, और छापेंगे। तो मैं आपके सामने गुजारिश क्या करना चाहता हूँ कि इल्म दीन के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर नेक बन के शैतान ने हमको गुमराह कर दिया। उसने कहा कुरान की तिलावत कर लो, कुरान खत्म हो गया, अब इसकी बात के बाद क्या बड़ी बात चाहिए? इनाम रख रहे हैं, कुरान खत्म हो गया, फंक्शन हो रहा है, हमारे बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया, वो इम्तियाज पैदा हो रहा है, 9 साल की उम्र में कुरान खत्म कर लिया, 11 साल की उम्र में कुरान खत्म कर लिया। सवाल ये है कि बच्चे को वुजू नहीं आता है, बाप को गुस्ल नहीं आता है, तो दीनियात की तालीम कैसे हासिल होगी अगर हमने दीनी तालीम हासिल नहीं की? मैं इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि किसी एक इस्ना अशरी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस्ना अशरी होने के हुकूक अदा कर सके जब तक कम से कम उसका मेयार तालीम इतना न हो कि तौजील मसाइल में क्या लिखा है उसको वो जानता और पढ़ता हो। तो एक पहली मुसीबत जो आई इल्म के नाम पर, इल्म दीन के नाम पर आई, वो ये कि कुरान की तिलावत पढ़ा दो और दीनियात गायब कर दो। और हम उसके कहने पे आ गए। हम तो तंजील मकातिब चलाते हैं, आज तकरीबन 467 मतलब हमारे 12 सूबों में है। हमको माँ बाप से लड़ना पड़ता है जगह जगह। हम अपने बच्चे को दीनियात नहीं पढ़वाना चाहते हैं 5 साल 6 साल के लिए, आपके मकतब में नहीं बिठाना चाहते हैं, कुरान पढ़ा दीजिए और छुट्टी कर दीजिए। अब आप बताइए हम कैसे छुट्टी कर दें? हमने जिम्मेदारी महसूस की इसलिए ये इदारा खोला है, आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। पहचानिए, नेकी के रास्ते से शैतान आके नेकी को बर्बाद करना चाहता है या नहीं बर्बाद करना चाहता है, ये चीजें समझने के काबिल है या नहीं है। और दूसरी गुजारिश, हर चीज वो नहीं जान सकते हैं। जब हर चीज को नहीं जान सकते हैं, कुछ कमजोर जहन वाले हैं, कुछ अच्छे जहन वाले हैं, कुछ अच्छे हालात वाले हैं, कुछ कमजोर हालात वाले हैं, तो इल्म दीन का जानना जरूरी है। इसमें कम से कम उतना जानना जरूरी है जितना मुसलमान को मुसलमान बनाए, मोमिन को मोमिन बनाए, शिया को शिया बनाए, इतना शरीफ को इतना शरीफ बनाए। इतना जानना भी जरूरी है, इतना बतलाना भी जरूरी है। और इतने बतलाने वाले के लिए उस बतलाने की उजरत लेना भी हराम है। मसाइल उलझ जाए कि मैं यहीं पर आपके सामने वजाहत कर दूं। गुस्ल मैयत को देना वाजिब है, गुस्ल की उजरत नहीं ली जा सकती है।
वाजिबात बताना वाजिब है, वाजिबात बताने की उजरत नहीं दी जा सकती है। आदमी पेश नमाजी की उजरत नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए कि पेश नमाजी कोई काम नहीं है, वो खुद अपनी नमाज पढ़ता है, उसके साथ दूसरे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो यहीं पर लोग नासमझी में बहसें शुरू कर देते हैं। अगर मेरी मजलिस आपको जो अशरे मुहर्रम में मैंने पढ़ी थी याद है, तो मैं उसका फिक्रा याद दिलाऊंगा कि परवरदिगार आलम ने कहा अक्ल कौन है? अक्ल वो है कि हमने उससे कहा आगे आ, वो आगे आ गई, उसने कहा पीछे जा, वो पीछे चली गई। जहालत से कहा आगे आ गई, कहा पीछे जा, कहा नहीं जाऊंगी। तो मैंने आपके सामने कहा था हर हुक्म खुदा के सामने झुक जाने का नाम अक्ल है, और किसी भी हुक्म खुदा के सामने हट जाने का नाम जहालत है। ये बात मैं समझाना क्यों चाहता हूँ? ये बात मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि मेरी तकरीर से गलत नतीजा न पैदा होने पाए कि फिर जितने पेश नमाज तनख्वाह पा रहे हैं ये हराम पा रहे हैं, जितने आदमी नमाज सिखाते हैं वो हराम का लुक़मा पा रहे हैं, जितनी मैयतों को लोग गुस्ल दे रहे हैं वो हराम पा रहे हैं। ठीक है, मुझ पर वाजिब है बताना, मुझ पर वाजिब है बताना, मुझ पर वाजिब है गुस्ल देना, मुझ पर वाजिब है नमाज पढ़ना, लेकिन मुझ पर ये वाजिब तो नहीं है कि मैं किसी मखसूस मस्जिद में आके पढ़ूं, किसी मखसूस टाइम में आके पढ़ूं, मैं किसी मखसूस मैयत को गुस्ल दूं। तो जब किसी आदमी के ऊपर हमारी तरफ से कोई पाबंदी आयद होगी, तुमको इस वक्त यहाँ होना है, तो उसको इस बात की उजरत लेने का हक हासिल है कि तुमको यहाँ होना है, न कि उस वाजिब काम की उजरत लेना जायज है जिस काम की उजरत लेना हराम है। इन दोनों चीजों को आप पहचानने की कोशिश करेंगे ताकि मसाइल उलझने नहीं पाए। तो अगर किसी पेश नमाज को तनख्वाह दी जाती है तो इसलिए नहीं कि वो नमाज पढ़ता है, नहीं, उसे अपने सारे काम छोड़ के रहना पड़ता है उन प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जो उससे मुताल्लिक किया जाता है। वैसे ही जब हम किसी पर जिम्मेदारियां आयद करेंगे तो उन जिम्मेदारियों के एवज में वो उजरत ले सकता है, वाजिब कामों के एवज में उजरत नहीं ले सकता है। मुअज्जिन अजान देने की उजरत नहीं ले सकता है, लेकिन जब उसे हम काउंट करें तुमको फला वक्त अजान देना होगा, फला मस्जिद में अजान देना होगा, तो उसे आना पड़ेगा, अपने वक्त को खर्च करना पड़ेगा, तो इस आने की वो उजरत ले सकता है। ये मैंने मसाइल इसलिए बयान किए हैं कि अगर दिमाग अड़ गया तो फिर पहचानिए ये वही मिजाज होगा, आगे आओ आगे आ गए, अब पीछे नहीं जाते। अक्ल वही है कि जब आगे आने के लिए कहा जाए आगे आ जाए, जब पीछे जाने के लिए कहा जाए पीछे जाए। तो जिन चीजों की उजरत हराम बताई जाए उनको हराम समझे, और जिन चीजों की उजरत हलाल बताई जाए उनको हलाल समझे। और किसी आदमी को हक नहीं है ये कहने का साहब ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती, आपके समझने की बात नहीं है। हुक्म देने वाले ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म मानना है, हुक्म मानना है, ये समझ में आना चाहिए। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये सलवात और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैं अपनी तकरीर को फिर से समेट के आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज के मेरे बयान का खुलासा और महसल ये है, जब तक हम दीन से जाहिल रहेंगे, जब तक दीन से जाहिल रहेंगे, हम में बुराइयां ही बुराइयां पैदा होती रहेंगी, और जितना हम दीन के जानने वाले बन जाएंगे उतना ही हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा होगी। मैंने आपके सामने हदबंदी की है कि कम से कम जितना जानना जरूरी है वो वाजिब है, और उसके बाद का हिस्सा जानना जो है वो मुस्तहब है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार को हुस्ने अमल वाला, अच्छे अमल वाला, बेहतरीन अमल वाला साबित करने के लिए इल्मे दीन हासिल करें। और इल्मे दीन कैसे हासिल होगा? इल्मे दीन हासिल इसी तरह होगा कि जो अकीदे रखने हैं उनकी दलीलें उलमा से समझ लें और अकीदे रखें, और जो हमको अमल करना है उसमें आलम की तकलीफ करें, जो वो बताता जाए उस पर अमल करते जाएं। इसलिए कि कुरान और हदीस से हमको मालूम करना हमारे बस से बाहर है। ये मैंने एक बात कही है, तो मैंने आपके सामने एक जुमला कहा था, सारी अच्छाइयों की जड़ है इल्म और सारी बुराइयों की जड़ है जहालत। आज की तकरीर में उसे फिक्रा और कहना है, ये ताल्लुक हुआ आदमी के जानने और न जानने। इल्म और अमल दो चीजें मैंने बताई, अमल में भी काम जो करते हैं इसमें भी एक बुराई ऐसी है जो हजारों बुराइयों को पैदा करती है, और एक अच्छाई है जो बेशुमार अच्छाइयों को पैदा करती है। मैं उन दोनों का भी तस्करा इसलिए करना चाहता हूं कि अगर हम दीन की जहालत मिटा के इल्म दीन हासिल कर लेंगे तो फिर बुराइयां हट जाएंगी, नेकियां बढ़ जाएंगी। वैसे ही वो दो लफ्ज़ जिनका ताल्लुक अमल से है उसे भी सुन लिया। हजारों बुराइयों के पैदा करने वाली बुराई का नाम है झूठ।
اور بے شمار نیکیوں کے پیدا کرنے کا نام ہے سچ. جس طرح خیالات کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے سب سے بڑی برائی ہے جہالت، ویسے ہی کرنے اور عمل کے اعتبار سے سب سے بڑی برائی ہے جھوٹ. اور دونوں کو یاد رکھنے میں کچھ آپ کو دیر نہیں لگے گی. جیم یہاں بھی ہے، جیم وہاں بھی. جہالت، جھوٹ، اگلے دو حرف دونوں ایک ہے. جیم یہاں بھی ہے، جیم وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی. یہ دو باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ جہالت مٹانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، دین کی جہالت. اور عمل میں جھوٹ مٹانا بھی ضروری ہے. تو جہالت مٹائیں گے علم پیدا کریں گے، اور جھوٹ مٹائیں گے تو کیا کریں گے؟ صدق اور سچائی پیدا کریں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جہاں سے میں نے علم کی خوبی بیان کی نا، شیطان وہیں پر آ کے بیٹھ گیا اور اس نے انسانوں کو سمجھانا شروع کیا. جاننا بہتر ہے، جاننا بہتر ہے، جاننا بہتر ہے. زیادہ سنیما جاؤ تاکہ معلوم ہو جائے نقب کیسے لگائی جاتی ہے، اور جیب کیسے کاٹی جاتی ہے، اور دیوار کیسے پھاندی جاتی ہے، اور قتل کیسے کیا جاتا ہے، اور آگ کیسے لگائی جاتی ہے. اور جناب سنیما جانے سے جاننے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے. یہ وہ راستہ ہوگی. اب ادھر سنیے. جھوٹ بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے. تب اس کے آگے، کیونکہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، عمل سے نا، تو جملہ کیسے مکمل ہوگا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. آپ نہیں پہچان سکیں گے. یہاں بھی شیطان مین روڈ پر آ کے بیٹھا. جتنی سچائی ہے سب بیان ہونا چاہیے، جتنی سچائی ہے سب بیان ہونا چاہیے. دو مرتبہ یہ باتیں کہیں، آدمی نے کہا ٹھیک کہتا ہے، جتنی سچائی ہے سب بیان ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اس نے سیدھے سیدھے انسان کو موڑ دیا ان چیزوں کے بیان کرنے کی طرف جن کو بربنائے شرم و حیا نہیں بیان ہونا چاہیے. میں نے ایک دن یہیں کی کسی مجلس میں یا کہیں کی مجلس میں یہ بیان کیا تھا. چھوٹی سی چھری جس سے ہم صرف پھل کاٹ سکتے ہیں، ترکاری کاٹ سکتے ہیں. زیادہ نہیں، 3 انچ کا اس میں پھل ہے، چاقو. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کو دے رہے ہیں کھلا ہوا چاقو کسے دیں. 10 برس کے 12 برس کے بچے کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے 4 برس کے بچے کو دے دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں جانتا ہے، اپنے کو بھی زخمی کر لے گا اور دوسرے کو بھی زخمی کر لے گا. تو اگر آپ میری بات کی طرف متوجہ ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب سین آتا ہے تب وہ بتائی جاتی ہیں، اس سے پہلے بتانے کا وقت نہیں آتا ہے. بیان کی جاتی ہے مگر سمجھداروں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں. جب اس منزل میں وہ آ جاتے ہیں کہ ان کو جاننا چاہیے تب بیان کی جاتی ہے، اس سے پہلے بیان نہیں کی جاتی ہے. لیکن شیطان نے وہی کہا، جو سچ ہے اس کو بیان ہونی چاہیے، جو سچ ہے اسے بیان ہونا ہی چاہیے. اور اب اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھ سکے ہیں تو میں آخری ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس نے ٹی وی پر ہر طرح کا پروگرام اسی لیے پیش کرا دیا ہے کہ 5 برس کے بچے سے لے کے 75 سال کا بڈھا سب جان جائے جو جاننا چاہیے چاہے نہیں جاننا چاہیے. اور ہم نے جب کہا یہ چیزیں نہیں بیان ہونا چاہیے، ان کا جب سچ ہے تو کیا برائی؟ وہاں کہا جاننا چاہیے ہر بات کو، سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں کہا جو حقیقت ہے، جو واقعات ہے، جو سچے واقعات ہے، جو زندگی میں ہوتا ہے اسے بیان ہونی چاہیے، اسے دکھانی چاہیے. سچ کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر پہچانیے گا وہاں بھی شیطان آ گیا مین روڈ پر، یہاں بھی شیطان آ گیا مین روڈ پر. اسی لیے مذہب نے بتایا کہ نابالغ کی ذمہ داریاں اور ہیں، بالغ کی ذمہ داریاں اور ہیں. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جائے ویسے ضرورتیں آتی جائیں گی، ان کو بتانے کی ضرورت ہوگی. تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا، اس کا خلاصہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے خیالات کے لیے لازم ہے دین کا جاننا، کم سے کم اتنے دین کا جاننا جس کے جانے بغیر کوئی آدمی اتنا شیعہ ہونے کے حقوق ادا نہیں کرتا.
اور دوسری گزارش میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر جگہ سچائی کو اپنانا چاہیے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جھوٹ اگر ایک مرتبہ ہم بولیں گے تو ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے چھپانے کے لیے 100 مرتبہ جھوٹ بولنا پڑے گا اور پھر جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا, چھپے گا. سچ وہ نیکی ہے, سچ وہ نیکی ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے سچائی اختیار کر لی تو ایک سچ ہم کو سینکڑوں مقامات کی برائیوں سے بچاتا چلا جائے گا. تو آج کی میری تقریر کا خلاصہ 2 لفظوں میں میری بیٹیاں اور میرے بچے یاد رکھیں گے. میرے بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک جسم ایک روح. انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک عمل ایک علم. علم دین کا جاننا ضروری ہے اور عمل میں زندگی کے ہر موقع پر سچائی اختیار کرنا ضروری ہے. ہر سچ کا کھل کے ہر چوراہے پہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے ایک آدمی کی غیبت کی ہے, میں نے ایک آدمی کا عیب بیان کیا ہے, اب میں آپ جا کے اس کو اس سے بیان کر دیں جس کی میں نے برائی بیان کی ہے. اس کو چغلخوری کہتے ہیں, اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہنے کا حق نہیں ہے سچ بیان کرنے میں کیا حرج ہے. نہیں, یہ سچ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے فساد پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ کہاں سے آپ پر شریعت نے واجب بتایا ہے کہ جو بات سن لیجیے وہ دوسرے کو بتائیے ضرور. ہاں, جس کے نہ بتانے سے جسمانی یا روحانی نقصان ہونے والا ہے وہ ضرور بتا دینا چاہیے. تو بس میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے, علم دین, اور زندگی میں سچائی کا پابند ہونا چاہیے. اور میں پھر آپ کے سامنے روزمرہ والا فقرہ کہوں گا کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے آج علم اور سچائی 2 چیزوں پر زور کیوں دیا ہے, جھوٹ اور جہالت سے بچنے کا کے اوپر زور کیوں دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرے پاس دن کم رہ گئے ہیں. میں نے کل تک آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اب مجھے ایک ایک دن میں 2 معصوموں کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ میں 20 محرم تک 14 معصومین علیہ السلام کے تذکرے کے بارے میں چاہے کوئی 2 لفظ صحیح مگر یہ کر کے اپنی عاقبت بخیر کر سکوں اور اپنے مجمع کے لیے کچھ نہ کچھ سامان چھوڑ سکوں. تو بس یاد رکھیے گا میں نے 2 تذکرے کیوں کیے, اس لیے کہ 5ویں امام جن کا اس میں گرامی نام نامی ہے محمد, آپ کا لقب ہے فاخر علم النبی, یعنی آپ کی صفت ہے کہ آپ نے علم کو شکافتہ کیا ہے, پوشیدہ علم کو ظاہر کیا ہے, چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کیا ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھیے گا. وہ جناب خضر جن کے پاس جناب موسیٰ جیسا نبی رسول العلم صاحب شریعت و کتاب گیا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے, وہ 5ویں امام کے پاس آتے تھے علم دین. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی, پیغمبر کے پاس امام حسین تشریف فرما, کہا جابر اس حسین کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور اس علی کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, اور جابر تمہاری ملاقات ہوگی اس بچے سے. جابر جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا. جناب جابر بڑھاپے میں ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. وہ 4تھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب 4تھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس 5ویں امام بیٹھے ہوئے تھے, کم سن تھے, بچہ تھے. جناب جابر سے ان کو ملایا. جناب جابر نے پوچھا کون ہے, تو 4تھے امام نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں, ان کا نام محمد ہے. تو جیسے یہ سنا ویسے جابر نے کلیجے سے لگایا, امام کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا تھا میرے سے. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جابر میرے اس بچے سے ملاقات کے بعد تم تھوڑے ہی دن زندہ رہو گے. چنانچہ اس ملاقات کے چند دنوں کے اندر جناب جابر کا انتقال. تو 5ویں امام کے کمالات میں سے جو کمال مشہور زمانہ ہوا ہے, سب اماموں کے پاس سب کمالات تھے, لیکن جس کو جیسا موقع ملا اس کا ویسا کمال ظاہر ہوا دنیا کے سامنے. تو 5ویں امام کا جو کمال سامنے آیا ہے وہ علم ہے, اور 6ٹھے امام کا نام ہے جعفر.
آپ کا لقب ہے صادق، پیغمبر کا لقب تھا صدیق، امام کا لقب ہے صادق۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو پیغمبر بھی پیدا ہوئے ہیں اور 17 ہی ربیع الاول کو چھٹے امام بھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جس دن صدیق پیدا ہوا ہے اسی دن صادق بھی پیدا ہوا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرے اس لیے کیے کہ اگر ہم 5ویں اور چھٹے امام کے ماننے والے ہیں تو 5ویں امام سے وابستہ ہونے کا رزلٹ اور نتیجہ ہماری زندگی میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص ضروری علم دین حاصل کرے، اور چھٹے امام سے وابستہ ہونے کا کا نتیجہ ہماری زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ ہم زندگی میں سچائیوں کو کا ساتھ دیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں۔ یاد رکھیے گا سچ بولنے کا اور سچائی کا ساتھ دینے کا اس دنیا میں بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے سچ بولنے کی۔ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے صرف ایک لفظ آپ کے سامنے کہنا کافی سمجھتا ہوں۔ آج کی دنیا میں سیاست اور پالیٹکس میں صرف ایک ملک ہے دنیا کا جو سچ بولتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایران۔ ہم کسی کی تشریح کے بغیر آپ کے سامنے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خود ہی لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا 2 علاقوں میں تقسیم ہے، ایک مشرق والا گروپ ہے، ایک مغرب والا گروپ ہے، ایک امریکہ کا گروپ ہے، ایک روس کا گروپ ہے، اور اس کے بعد بیچ میں تیسری دنیا ہے، غیر جانبدار ناوابستہ ممالک ہے۔ لیکن دنیا میں جو بھی معمولی اخبار پڑھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس دنیا میں کوئی ناوابستہ نہیں ہے۔ ناوابستہ ممالک میں جتنے ملک شریک ہیں یا وہ روس کے ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یا ان کے نوکر ہیں یا ان کے نوکر ہیں، وہاں جا کے بیٹھے ہیں ان کی بات کہنے کے لیے یا وہاں جا کے بیٹھے ہیں ان کی بات کہنے کے لیے۔ لیکن کھلم کھلا ایک ایران ہے جو کہتا ہے ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں، ہم سچ کہیں گے، جو ظلم کرے گا اسے ظالم کہیں گے، دنیا میں کہیں مظلوم ملے گا اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ تو جب اس کو سچ بولنا پڑتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ آج پورا انٹرنیشنل پریس ایران کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ کون سا ایسا الزام ہے جس پر نہیں لگتا ہے؟ کون سی ایسی معاشی اقتصادی ناکہ بندی ہے جو ایران کی نہیں ہو رہی ہے؟ تو بس یاد رکھیے گا سچ بولنے کی، سچائی کا ساتھ دینے کی قیمت دنیا میں بہت دینا پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم صادق اول محمد علیہ السلام کے ماننے تو چاہے ہم کو زندگی میں کتنی قیمت کیوں نہ دینا پڑے، لیکن ہم کو سچ بولنا چاہیے اور سچائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اپنے بیان کو ختم کرتے کرتے آخری لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام جتنے دکھ جھیلے ہیں، جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، جتنا ان کا امتحان ہوا ہے، جتنوں کو زہر پینا پڑا ہے، جن کو قید خانوں میں رہنا پڑا ہے، جتنوں کو قتل ہونا پڑا ہے، جو دنیا مصائب گزری ہے نبی اور اہل بیت پر، ان سارے مصائب کی بنیاد ایک تھی کہ ان کو سچ بولنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی تھی۔ آپ پہچانیے ایک مرتبہ امام یا امام کو چھوڑ دیجئے، امام کا کوئی ساتھی جو کربلا میں موجود تھا وہ یزید کی بیعت پر تیار ہو جاتا تو کم سے کم اس ساتھی کی مشکلیں ضرور ختم ہو جاتی، لیکن اس نے کہا ہم کو سچ بولنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے اور ہر مصیبت برداشت کرنا ہے۔ تو کربلا میں جتنے شہید ہوئے وہ سچ بولنے والے تھے، سچائی کا ساتھ دینے والے تھے۔ کربلا کے بعد جتنے اسیر اور قیدی ہوئے ان کو سارے دکھ، ساری مصیبتیں اس لیے جھیلنا پڑی کہ وہ سچ بولنا چاہتے تھے، سچائیوں کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ تو اگر ہم نے ان شہداء اور ان اسیران آل محمد علیہ السلام کو قدر و قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، احترام و محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو پھر ہم کو تیار ہونا چاہیے کہ چاہے زندگی میں کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے، لیکن سچ بولنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے، تاکہ صدیق نبی کے ماننے والے بھی ہوں اور صادق امام کے ماننے والے بھی ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو شہید ہو گئے کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن جو قیدی ہوئے ہیں انہوں نے سچ کا ساتھ دینے کے لیے، سچائی کی حمایت کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے مصائب قبول کیے تھے۔ میں آپ سے ایک لفظ پوچھوں گا اور اس کے بعد اپنے بیان کو مکمل کر دوں گا۔ کسی کتاب میں مسلم غیر مسلم، شیعہ غیر شیعہ
किसी किताब में आप मुझे पढ़ के बता दें, आज बता दें, कभी बता दें, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा कि करबला से लेकर कूफे तक और कूफे से लेकर दमिश्क तक और यजीद के दरबार से लेकर कैदखाने तक और कैदखाने में जाने से लेकर रिहाई तक किसी बीवी ने, किसी कनीज ने, किसी बच्चे ने मुसीबतों से घबराने के बाद कभी ये कहा हो अब बैत कर लेना चाहिए यजीद की, हमसे मुसीबतें नहीं बर्दाश्त होती हैं, कम सिनों ने कैदखानों में जाने दे दी हैं, मगर ये लफ्ज की जबान पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि करबला वाले हमें इस मिशन पर लगाना चाहते थे। सच बोलना है, सच का साथ देना है, जिंदगी के सच्चाइयों का साथ देना है, चाहे कितनी कीमत अदा क्यों न करना पड़े। वो छोटी शहादादी, वो नन्ही शहादादी जो अली असगर की शहादत के बाद रवा के पास बच गई थी, वो औरतों में, लड़कियों में सबसे कम सिन थी। मैंने ये कैद इसलिए लगाई है कि हमारे 5वें इमाम भी वाक़े करबला में मौजूद थे, वो करबला में भी थे, वो कूफे में भी थे, वो शाम में भी थे, और हमारे 5वें इमाम की उम्र जब वो कैदी बनाए गए हैं अपने बाप के साथ, अपने खानदान के साथ, 3 साल की उम्र थी, 3 साल की उम्र। तो मैं आप सामने ये लफ्ज कहना चाहता था कि औरतों में, लड़कियों में सबसे कम सिन थी जनाब सकीना, लेकिन जनाब सकीना बावजूद कम सिन होने के बावजूद इसके कि कोई दुख ऐसा नहीं बचा था, कोई मुसीबत ऐसी नहीं बची थी, कोई तकलीफ ऐसी नहीं बची थी, कोई अजियत ऐसी नहीं बची थी जो इस बच्ची को, जो इस शहजादी को न पहुंचाई गई हो। लोग तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए और तस्वीर कायम करना शुरू कीजिए अपने समाज में एक ऐसी बच्ची की जिसका 6 दिन 5 साल 7 साल 4 साल ऐसा है, और तसव्वुर कीजिए कि उसके दोनों कान जख्मी है, और जब से जख्मी है तब से कोई उसे दवा नहीं मिली है, उसके चेहरे पर जालिम के तमाचों के निशानात बने हुए हैं, उसकी आंखों में हल्के पड़े हुए हैं, उसके कुर्ते का दामन जला हुआ है। और ये बच्ची कौन बच्ची है? ये बच्ची वो बच्ची है जिसका बाप जो जमाने का इमाम था, जो कायनात के शहीदों का सरदार था, सैयदुल शुहदा था, हुसैन इब्ने अली कहा करते थे, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता है, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता है जिस घर में सकीना नहीं होती है, जिस घर में सवाब नहीं होती है। जरा पहचानिए, जनाबे ज़ैनब के नाम की तशरीह की गई है, ज़ैनो अबीन, यानी ये वो बेटी थी जो अपने बाप के लिए बायसे ज़ीनत थी, तो जनाबे ज़ैनब वो है जो मौलाए कायनात के लिए ज़ीनत बनी है, और सकीना वो सकीना है जो सकीना होने के बावजूद हुसैन जैसे बाप के दिल की तस्कीन का सामान थी। फरमाते थे उस घर में मेरा दिल नहीं लगता है, उस खेमे में मेरा दिल नहीं लगता है जिसमें सकीना न हो और जिसमें सवाब न हो। जरा पहचानिए, ये बच्ची करबला से कूफे से शाम से गुजरती हुई दमिश्क के बाजार से गुजरती हुई यजीद के दरबार में लाई गई है। सच बोलना है, सच्चाइयों का साथ देना है, चाहे कितनी ही कीमत को नादा करना पड़े। इसे सीखना है तो सबसे जितना सीखना है सीखिए, लेकिन आइए 1-2 मिनट में शहजादी से सीखें। जनाब सकीना को जब शिमर पर जन्माता है, ये है हुसैन की चहेती बेटी, जिसको हुसैन अपने सीने पर सुलाया करते थे, जिसके लिए हुसैन का ये फिक्रा मशहूर है कि उस खेमे में, उस घर में दिल नहीं लगता है जिसमें सकीना और अबाब न हो। तो यजीद ने कहा, सकीना तुम देख रही हो कि तुम्हारे बाप हमारे मुकाबले पर आए थे, उनको खुदा ने क्यों कर कत्ल किया है और हमको क्यों कर फतेह याब किया है, हमको क्यों कर कामयाब किया है। सच बोलना है, सच्चाइयों का साथ देना है। सकीना है, कमसिन बच्ची है, बच्ची से क्या कहना, बच्ची को क्या जवाब देना, लेकिन बच्ची नहीं है, तस्वीर हक है, तय करे सदाकत और सच्चाई है। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, यजीद होश में आ जा, मैं तुझसे एक बात पूछती हूँ, तू इस पर फख्र कर रहा है कि हमारे बाप का सर कटवा लिया, मंगवा लिया, हमारे सारे खानदान का सर कटवा लिया, मंगवा लिए, हमको कैदी बना के जमीन पर बिठा दिया, तू तब पर बैठा है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, अगर इस वक्त दुनिया में दोबारा रसूल वापस आ जाए तो तेरे पास जाके बैठेंगे या हम कैदियों के पास जमीन खुदा करके बैठेंगे? भाई ये जनाब सकीना की जबान से निकला हुआ फितरा था क्या पूरे दरबार में सन्नाटा था। यजीद सर झुकाए बैठा था, ये बच्ची नहीं बोल रही थी, ये
پوری قوم کو پیغام دے رہی تھی، تم نے میری طرح تماچے نہیں کھائے ہیں، تم نے میری طرح سے کوڑے نہیں کھائے ہیں، تم میری طرح سے اونٹوں سے نہیں گرے ہو، تم نے یتیمی نہیں برداشت کی ہے، تم نے اتنی پیاس نہیں جھیلی ہے، مجھے دیکھو، میری کمپنی کو دیکھو، مجھ پر گزری ہوئی مصیبتوں کو دیکھو، اور پھر دیکھو میں سچ بولتی ہوں، سچائیوں کا ساتھ دیتی ہوں، اور یہ بچی سچائیوں کا ساتھ دیتی ہوئی دنیا سے گزر گئی۔ کون نہیں جانتا ہے، ایک دن سوتے سوتے سکینہ جاگی اور جاگنے کے بعد ماں سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹی آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں میں نے خواب باپ کو دیکھا تھا اور باپ مجھے کلیجے سے لگائے ہوئے پیار کر رہے تھے۔ اے اماں آنکھ نہ کھلتی، ساری زندگی میں یہ خواب دیکھتی رہتی کہ میرا باپ مجھے کلیجے سے لگائے ہوئے تھا، ہائے آنکھ کھل گئی، اب بابا نظر نہیں آتے، اب بابا نظر نہیں آتے۔ سکینہ روئی، رباب روئی، رباب روئی، زینب روئی، زینب روئی، سارے قیدی روئے، سارے قیدی روئے، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ملون جدید نے پوچھا قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سکینہ نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ بس دنیا میں سچ بولنے کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، سچائیوں کا کیسا ساتھ دینے کے بعد کیسی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اسے دیکھیے جناب سکینہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ سلوک نہیں ہوا آج تک۔ اگر باپ کو یاد کر کے کوئی بچی روتی ہے اسے تسلی دی جاتی ہے، لیکن آج زمانہ نیا رنگ دیکھ رہا ہے۔ کھانے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک خان آیا ہے، خان ہٹایا جاتا، سب کچھ ہٹایا جاتا ہے تو بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، بچی لبکی اور ربک کے باپ کے سر کو اٹھا لیا اور جھکا۔ مجلس تمام کیے دیتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، سنو سنو اور یاد رکھو، آج تک زمانے نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ماں باپ بچوں کو گود میں لے لیتے ہیں اور ان کا منہ چومتے ہیں۔ آج زمانے نے یہ منظر دیکھا، سکینہ کی گود میں حسین کا سر ہے اور بچی اپنے باپ کے منہ چوم رہی ہے۔ اے بابا تمہیں ظالموں نے پیاسا ذبح کر دیا۔ رونے لگی سکینہ، ماتم کرتی رہی سکینہ، روتے روتے چپ ہو گئی سکینہ۔ ماں نے ہاتھ بڑھایا